भारतीय खुफिया एजेंसी را نے پہلگام میں واقعے کے حوالے سے باقاعدہ تحریری طور پر انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے، اور وہیں ساتھ ساتھ اس وقت امریکہ نے بھارت کے ساتھ تقریباً 13 کروڑ ڈالر کا دفاعی معاہدہ منظور کر لیا ہے۔ یہ ایک ایسے موقع پر کیا ہے جب پہ پاک بھارت جنگ کا ایک ماحول بنا ہوا ہے اور حالات کشیدہ ہیں، اور ایسے موقع پر امریکہ نے اتنا بڑا معاہدہ کیا ہے انڈیا کے ساتھ۔ لیکن دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستانی اور انڈین حکام سے انہوں نے بات چیت کی ہے، اور بالخصوص جنگ کے معاملے کو لے کر انہوں نے ان کے ساتھ تفصیلاً بات کی ہے۔ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو جنگ کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں کسی حد تک کمی آ سکتی ہے، اور یہ جنگ کسی طریقے سے ٹلنے کی بھی چانس زیادہ ہے۔ لیکن دوسری جانب افغان جو حکام ہیں وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں ان معاملات کو لے کر کہ کہیں پاکستان پر جنگ مسلط ہو جائیں۔ تو اس وقت جو ہیں افغان جو مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ پالیسی میں مزید جو ہیں وہ نرمی لائی گئی ہے۔ وجہ کیا بنی ہے اور افغان حکام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے اس وقت، اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لیکن اس سے بھی زیادہ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ لازم ملزوم ہے، اور آپ لوگوں کے کمنٹ سے ہی ہم اندازہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، اس حوالے سے کیا انفارمیشن رکھتے ہیں اور آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ تو کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ آج تحریری طور پر بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے را، اور انہوں نے باقاعدہ ریٹن میں یعنی تحریری طور پر جو ہے پہلگام واقعے کے حوالے سے انہوں نے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ناکامی کا باقاعدہ تحریری طور پر جو ہے ناکامی کا وہ اعتراف کر چکے ہیں، اور یہ ایسٹ فرینڈ نے باقاعدہ خفیہ جو دستاویزات ہیں وہ منظرام پر انہوں نے یہ دستاویزات سامنے لایا ہے، اور جو ہم آپ کو اسکرین میں دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ انڈیا کی خفیہ ایجنسی را نے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ناکامی قرار دیتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ پہلگام واقع جو ہوا ہے اس حوالے سے، اور یقیناً یہ انڈیا کی بالخصوص انٹیلیجنس ایک بہت بڑی ناکامی تھی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو حملہ آور تھے وہ بھاگنے میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں، اور وہ کہاں گئے ہیں اس حوالے سے بھی ابھی تک انڈیا کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور پچھلے 10 دن گزرنے کے باوجود انڈیا نے ابھی تک پہلگام واقعے کے حوالے سے کوئی بھی تحقیقاتی رپورٹ ابھی تک منظراب لانے پر انڈیا کامیاب نہیں ہوا ہے، صرف اور صرف پاکستان کے اوپر الزامات لگا کر نریندر مودی جو ہیں وہ حملہ کرنے کے لیے اس وقت بہت زیادہ بے چین دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اس وقت امریکہ نے بھارت کے ساتھ 13 کروڑ ڈالر کا دفاعی معاہدہ منظور کر لیا ہے، اور دفاعی مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ معاہدے سے بھارت کی بحری نگرانی کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو ایک ایسے موقع پر انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے جب پاک بھارت جو ہیں وہ آمنا سامنا ہے جنگ کے ماحول میں۔ اور لیکن دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اپنا اسلحہ بھی وہ بھیج رہے ہیں اور اپنی سروسز بھی دے رہے ہیں، معاہدے بھی کر رہے ہیں، دوسری جانب جو ہیں وہ جنگ سے روکنے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستانی اور انڈین حکام سے انہوں نے بات کی ہے، اور بات چیت کے دوران انہوں نے کشیدگی کم کرنے کے حوالے سے انہوں نے زور دیا ہے، اور پاکستان سے بالخصوص مارکو روبیو نے یہ انہوں نے پرزور طریقے سے کہا ہے کہ پہلگام واقعے کے حوالے سے ایک تو مذمت کریں آپ لوگ، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی تحقیقات کے لیے پاکستان جو ہیں وہ تعاون کریں۔ یہ باقاعدہ مارکو روبیو نے پاکستان کو واضح طریقے سے کہا گیا۔ اسی طرح اگر افغانستان کی بات کی جائے تو اس وقت افغان جو حکام ہیں یعنی افغان جو طالبان ہیں، جن کے لیے امریکہ وہاں سے نکلنے سے لے کر ان کی حکومت بننے تک افغان طالبان کی پاکستان صف اول میں بیٹھ کر ان کا ساتھ دیا، اسی کے حوالے سے افغان اب حکام یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جنگ مسلط ہو، اور پاکستان کا بھی وہی حال ہو جو افغانستان کا ہوا تھا۔ تو یہ تو خیر نہ ہونے والی بات ہے، پاکستان کے تو صورتحال نہیں بن سکتی ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور پھر دفاعی اعتبار سے اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ اس طرح افغانستان کی حالت بن جائیں، تو خیر ایسا پاسبل تو خیر نہیں ہے یہ، لیکن یہ افغان جو حکام ہیں ان کی یہ خواہش ضرور ہے۔ اب دوسری جانب پاک بھارتی جنگ کے دوران جو ہے
کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو، کم سے کم افغان جو مہاجرین ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور ان کے لیے اس وقت جو ہیں سکون ہے، وہ اس لیے کہ جب سے پاک افغان جنگ کا یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تب سے افغان مہاجرین کے انخلاء کا جو سلسلہ تھا وہ کافی اس وقت جو ہیں سست روی کا شکار ہو چکا ہے۔ اور یہ کچھ اعداد و شمار جو ہمارے سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ 29 اپریل کی کچھ تعداد جو بھیجی گئی ہے یہاں سے، جو افغان مہاجرین کو نکالا گیا ہے، اس کی تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد کوئی اس طرح کی تفصیلات نہیں ہے آج کی تاریخ تک، یعنی یکم مئی تک جو ہیں ایسی کوئی تفصیلات اس طریقے سے نہیں آئی ہے۔ 29 اپریل کو کے پی کے سے ترکھم بارڈر کے ذریعے 631 افغان سٹیزن کارڈ حامل جو لوگ تھے ان کو بھیجا جا چکا ہے، جبکہ 1100 غیر قانونی طور پر جو مقیم افغان جو تارکین وطن تھے ان کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ تو یوں اس وقت مجموعی طور پر جو ہے ستمبر 2023 سے لے کر اب تک 31,098 افراد جو افغان سٹیزن کارڈ رکھتے تھے ان کو واپس ان کے ملک کو بھیجا جا چکا ہے، اور وہیں ساتھ ساتھ غیر قانونی طور پر مقیم جو افغان یہاں موجود تھے جن کو واپس بھیجا جا چکا ہے ان کی تعداد 5,27,516 بنتی ہے، جن کو اب تک بھیجا جا چکا ہے۔ لیکن پچھلے ان دنوں جو ہیں اس میں سست روی ضرور دیکھنے کو ملی ہے۔ یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت۔ اللہ کے بعد